آنکھوں میں آنسو کی قطاریں تھیں۔ 20 سال بعد ملنے والی بہنیں شیشے کے آر پار بیٹھ کر گھنٹوں آنسوؤں اور سسکیوں کی زبان میں باتیں کرتی رہیں۔ ہمیشہ خوبصورت اجلے اسکارف اور عبائے میں نظر آنے والی عافیہ جیل کے خاکی لباس میں سامنے آئیں تو فوزیہ جذبات پر قابو نہ رکھ پائیں۔ ماں کی وفات، اپنے بچوں کی پرورش اور کامیابیوں سے لا علم عافیہ 20 برسوں سے سہنے والے مظالم بتا کر روتی رہیں۔ 20 برس کی کڑی جدوجہد کے بعد ڈاکٹر عافیہ اور فوزیہ صدیقی کی ملاقات نے انسانیت کے علمبرداروں اور خواتین کے حقوق کے دعوے داروں کے لیے نئے سوالات چھوڑ دیے ہیں۔ دوستو، امریکہ کی جیل میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی کون ہیں، ان پر کیا الزامات ہیں اور اس وقت وہ کس حال میں ہیں، یہ جاننے کے لیے قید کی سزا سنائی۔ عافیہ صدیقی کو کن الزامات کی وجہ سے اتنی طویل سزا سنائی گئی، آئیے پہلے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پاکستانی خاتون ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک سائنسدان ہیں جس پر افغانستان میں امریکی فوجیوں پر حملے کا الزام ہے۔ مارچ 2003 میں دہشت گرد تنظیم القاعدہ کے اہم کمانڈر اور 9/11 حملوں کے مبینہ ماسٹر مائنڈ خالد شیخ محمد کی گرفتاری کے بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی اپنے 3 بچوں کے ہمراہ کراچی سے لاپتہ ہوئیں۔ عافیہ صدیقی کی گمشدگی کے معاملات میں نیا موڑ اس وقت آیا جب امریکہ نے 5 سال بعد یعنی 2008 میں انہیں افغان صوبے غزنی سے گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا۔ امریکی عدالتی دستاویزات میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ عافیہ صدیقی کے پاس سے 2 کلو سوڈیم سائنائڈ کیمیائی ہتھیاروں کی دستاویزات اور دیگر چیزیں برآمد ہوئی تھیں، جن سے پتہ چلا تھا کہ وہ امریکی فوجیوں پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہی تھیں۔ یہ بھی الزام لگایا گیا کہ عافیہ صدیقی سے امریکی فوجی اور FBI افسران نے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے مبینہ طور پر ایک رائفل اٹھا کر فائرنگ کر دی، لیکن جوابی فائرنگ میں ڈاکٹر عافیہ خود بھی زخمی ہو گئیں۔ بعد ازاں عافیہ صدیقی کو امریکہ منتقل کیا گیا، ان پر مقدمہ چلا اور 2010 میں ان پر اقدام قتل کی فرد جرم عائد کرنے کے بعد 86 برس قید کی سزا سنا دی گئی۔ دوستو، یہ تو وہ پہلو ہے جو عافیہ صدیقی کے معاملے میں ہمیشہ موضوع بحث رہا، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جن پر بہت کم بات کی گئی۔ آئیے آپ کو اس کیس سے جڑے کچھ مزید الزامات کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ عافیہ صدیقی کے کراچی سے مبینہ اغوا اور امریکی خفیہ اداروں کی حوالگی کے پس منظر کی المناک کہانی کا آغاز ان کے سابق شوہر کے بینک اکاؤنٹ سے پاکستان میں $8,000 کی رقم بھیجنے سے ہوا۔ سابق شوہر کی کچھ مشکوک سرگرمیوں کے بعد عافیہ صدیقی امریکہ کو انتہائی مطلوب دہشت گرد افراد کی فہرست میں شامل پہلی خاتون بن گئیں۔ ڈاکٹر عافیہ پر 2001 میں افریقی ملک لائبیریا میں $19 ملین مالیت کے ہیروں کے لین دین کے ذریعے القاعدہ کی مالی معاونت کا الزام لگایا گیا۔ ڈاکٹر عافیہ پر تیسرے الزام کا تعلق ان کے زمانہ طالب علمی میں مذہبی اجتماعات میں شرکت کی بنیاد پر تھا۔ ڈاکٹر عافیہ کو اس مسلم طلبہ تنظیم سے وابستگی کا بھی الزام لگایا گیا جس کے کچھ افراد 9/11 حملوں میں ملوث تھے۔ یہ سب الزامات عافیہ صدیقی کے امریکہ سے پاکستان آنے کے بعد لگائے گئے، جس کے بعد مارچ 2003 کو ان کے پراسرار طور پر لاپتہ ہونے کی اطلاعات سامنے آئیں۔ امریکہ پر عافیہ کے اغوا کے الزامات بھی لگے، تاہم پاکستانی اور امریکی حکام نے اس کی سختی سے تردید کی۔ جولائی 2008 کو افغانستان کے دورے کے بعد نو مسلم برطانوی صحافی ایون ریڈلی نے انکشاف کیا کہ بگرام کے امریکی عقوبت خانے میں موجود افغان کرنے والی خاتون قیدی نمبر 650 دراصل لاپتہ عافیہ ہے۔ امریکی حکام نے پہلے تردید کے بعد میں اہل خانہ کو عافیہ کی گرفتاری کی اطلاع دی۔ 4 اگست 2008 کو افغانستان میں باقاعدہ گرفتاری ظاہر کی گئی۔ اگلے دن اسے گولی مار کر کہانی بنائی گئی کہ وہ امریکی اہلکار سے بندوق چھین رہی تھیں اور اسی جرم ناکردہ کی پاداش میں اسے امریکہ منتقل کیا گیا، جہاں 2 سال بعد 2010 میں ایک امریکی جج نے 86 برس قید کی سزا سنا دی۔ گزشتہ روز امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر فورٹ ورتھ میں واقع کارسول فیڈرل میڈیکل سینٹر میں قید عافیہ صدیقی سے ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی ملاقات ہوئی۔ 2.5 گھنٹے کی ملاقات میں ڈاکٹر فوزیہ کو اپنی بہن عافیہ سے گلے ملنے، ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں تھی۔ جیل کے ایک کمرے میں درمیان میں موٹا شیشہ لگا تھا اور اس کے آر پار ملاقات تھی۔ ڈاکٹر عافیہ سفید اسکارف اور خاکی جیل ڈریس میں تھیں۔
2.5 گھنٹے کی ملاقات میں پہلا 1 گھنٹہ ڈاکٹر عافیہ نے اپنے اوپر گزرنے والی اذیت ناک حالات کی تفصیلات سنائیں۔ ڈاکٹر فوزیہ کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ ڈاکٹر عافیہ کو ان کے بچوں کی تصاویر دکھا سکیں۔ ڈاکٹر عافیہ نے کہا کہ مجھے اپنی امی بچے ہر وقت یاد آتے ہیں، انہیں اپنی والدہ کی وفات کا علم نہیں ہے۔ دونوں بہنیں منگل کی دوپہر جب ملیں تو دونوں کے درمیان شیشہ تھا۔ جیل کے خاکی لباس میں ملبوس عافیہ اپنے اوپر ہوئے ظلم اور فوزیہ بچوں کے بارے میں بتاتی رہیں۔ اس دوران دونوں کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہتے رہے۔ 20 برسوں سے قید کی